کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں ڈاکٹر زاہد۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے موٹاپا کیا ہے، موٹاپے کی کیا وجوہات ہے اور موٹاپا کن خطرناک بیماریوں کا سبب ہو سکتا ہے اور یہ کس طرح انسان کو موت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شوکت بخاری جو ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، انڈوکرائنالوجسٹ ہیں، تھائرائڈ، شوگر اور موٹاپے کے اسپیشلسٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر کیا حال ہے، کیسے آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ موٹاپا کیا ہے؟ اچھا، بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی بیماری کو جب ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کی پتہ ہونا چاہیے اصل میں یہ موٹاپا شروع کہاں سے ہوگا۔ دیکھیں، موٹاپا ناپنے کا کوئی سچ آلہ تو نہیں ہے، لیکن ہم ایک سکور ہے جس کو کہتے ہیں بی ایم آئی۔ اچھا، بی ایم آئی کے ساتھ ساتھ اب نئی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ چونکہ موٹاپا خالی اگر ہم بی ایم آئی ہی پیرامیٹر یوز کریں گے تو پھر ہم بہت سے موٹاپے کے وہ پیشنٹس ہیں جن کا ویٹ کم ہوتا ہے لیکن ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، پھر بھی ان کا ویٹ نہیں، ان کا فیٹ کاؤنٹ زیادہ ہوتا ہے، یعنی ان کا ویٹ تو کم ہوگا، بی ایم آئی بھی کم آئے گا، لیکن ان کا ٹوٹل باڈی فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہوگا۔ وہ بھی بیسیکلی موٹاپے کی ہی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ اب ان پیشنٹ کو ہم نے سیپریٹ کیسے کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں نا جن کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ان کا جب ہم فیٹ کاؤنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ آتا ہے، یعنی آپ دیکھیں بازو بہت پتلے ہوں گے، ٹانگیں تھوڑی سی پتلی ہوں گی، لیکن سینٹر سے پیٹ نکلا ہوگا۔ تو ایسے پیشنٹس کو پھر ہم اس بیماری کو کہتے ہیں ایڈیپوسٹی، یعنی یہ بیسیکلی موٹاپے کی وہ فارم ہے جو کہ اگر بی ایم آئی کم بھی ہے تو پھر بھی فیٹ کاؤنٹ زیادہ آ گیا ہے، تو اس کو ہم موٹاپا کہیں گے۔ لیکن جو پیرامیٹر یوز کر رہے ہیں بی ایم آئی اگر کسی پیشنٹ کا یعنی ہائٹ اور ویٹ، آپ دیکھیں نا، کوئی بھی پیشنٹ سمپلی گوگل کر سکتا ہے، اس میں ایج، ہائٹ، ویٹ آ جائے گا اور وہ کیلکولیٹر آپ کو کاؤنٹ کر کے دے دے گا کہ آپ کا بی ایم آئی کتنا ہے۔ لیٹ سے آپ کا بی ایم آئی 18.5 اور 24 کے درمیان آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا یہ نارمل بی ایم آئی ہے۔ لیکن مطلب ڈاکٹر صاحب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ خالی وزن پہ ہم نے وزن نہیں دیکھنا ہوتا، ہم نے پورا بی ایم آئی، اس میں ہائٹ بھی ہوتی ہے اور وزن بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے اس کے علاوہ بھی وزن کے علاوہ بھی ہم نے اس کا فیٹ کاؤنٹ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے، یعنی یہ بھی جو میں چیز بتا رہا ہوں، ایون کہ آپ پتلے ہیں، آپ کے اندر فیٹی لیور ہوگا، آپ کی فیٹ، باقی جو ویسرل فیٹ ہے اندر آرگنز کے اندر فیٹ، وہ زیادہ ہو سکتی ہے، تو آپ موٹاپے کی ڈیفینیشن پہ پھر بھی آ جاتے ہیں بی ایم آئی کم بھی ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، موٹاپے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ جی بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، موٹاپے کی وجوہات تو دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارا جو خوراک کا پیٹرن ہے وہ بہت، آپ کو پتہ ہے اب تو بہت اچھا نہیں ہے، وہ جو پہلے ہم جو خوراک کھاتے تھے، اب ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ویسٹرن ڈائٹ ہے ساری، پیزا کھا رہے ہیں، برگرز کھا رہے ہیں، پھر آپ کا کوئی بھی کولڈ ڈرنک لے لیں، اس میں شوگر کنٹینٹ دیکھیں کتنا زیادہ ہے، شوگر کنٹینٹ بہت زیادہ ہے اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ دیکھیں نا دنیا میں اس پہ ریسرچ کی جا رہی ہے کہ یہ موٹاپے کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں۔ ہمارا لائف سٹائل، باقی دیکھ لیں آپ، ہمارا ڈیلی کی روٹین ایکٹیویٹیز ہے وہ دیکھیں۔ دو چیزیں اور آپ نے دیکھنی ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل اور ایکٹیو لائف سٹائل۔ ہمارا ایکٹیو لائف سٹائل کتنا ہے اور سیڈنٹری لائف سٹائل کتنا ہے۔ سیڈنٹری کیا ہے؟ سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی آپ اگر پورا دن 8 سے 10 گھنٹے کسی جگہ آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک، شام کو جاتے ہیں آپ 30 منٹ کی واک کر لیا آپ کا ایکٹیو لائف سٹائل تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ سیڈنٹری بھی چل رہا ہے، پیچھے آپ 8 گھنٹے بیٹھ کے بھی آئیں اور ایکٹیو آپ نے کر لیا، تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لی، لیکن یہ جو ساتھ آپ نے 8 گھنٹے بیٹھے ہیں یہ بھی ایک رسک ہے آپ کی لائف کے لیے۔ یہ آپ کی ایک تو موٹاپا بڑھائے گا، موٹاپا جب بڑھ جاتا ہے اس پہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اس سے کون کون سی بیماریاں پھر ہو جاتی ہیں۔ اور ایکٹیو لائف سٹائل کا بینیفٹ تو ضرور ہے، مثلا آپ 30 منٹ واک کریں گے، اگر آپ 7-8 گھنٹے کہیں دن پورا ایک چیئر پہ بیٹھے بھی رہیں اس کا فائدہ ضرور ہے، لیکن آپ نے یہ جو پیچھے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے نا اس کو توڑنا آپ نے، صحیح، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کیسے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو موٹاپا ہے یہ کس کس بیماری کا سبب بن سکتا ہے اور وہ بیماریاں کس حد تک خطرناک ہیں اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں سے ہم یہ شروع کرتے ہیں نا کہ ہم سیڈنٹری لائف سٹائل کو ہم نے بریک کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بریک یہ کرنا ہے، آفس میں آپ بیٹھے ہوئے 30 منٹ بعد آپ اٹھ کے تھوڑی بہت واک کریں گے۔ اب موٹاپا میں اور آپ دونوں اس
جو پوری دنیا میں اس کا ایپیڈیمک چل رہی ہے، ہم دونوں اکیلے تو نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ ایک ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس کو آپ ایسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں حکومتی سطح پہ ایفرٹس ہونے چاہیے. اس میں آپ کو کسی بھی آفس کے جو انچارج ہیں، ایم ڈی ہیں یا ای ڈی ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ان کی ایفرٹ ہونی چاہیے. آپ کی ٹیم کو اپنا ایکٹیو رکھنا ہے زیادہ. ایکٹیو مینس کہ دیکھیں نا، سمپل میئرز ہیں. آپ گاڑی پارک کریں، آدھا کلومیٹر آفس سے دور پارکنگ کا ایک بنا لیں ایریا، جہاں پہ تھوڑا سا جو امپلائیز ہیں واک کر کے آئیں. پھر آپ دیکھیں نا، آپ ایلیویٹر پہ اسٹیپس نہ چڑھیں نا، سیڑھیوں کے بغیر. آپ جب ایلیویٹر پہ جاتے ہیں، دیکھیں آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. کوشش کریں آپ اسٹیپس یوز کریں، سیڑھیوں سے اوپر جائیں، تو تاکہ آپ کا لائف اسٹائل آفس میں بھی ایکٹیو. اور ایک دوسرے کے پاس جب جائیں، تھوڑی سی برسک واک کریں آپ. تو یہ آپ وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل بریک کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی لائف پہ بہت یہ جو موٹاپا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بڑی ہیلپ مل جاتی ہے. پھر آپ آفس میں جب چائے یوز کرتے ہیں، اس میں شوگر کنٹینٹ کم کریں. کوشش کریں شوگر فری چائے یوز کریں. اگر کچھ آپ کو بہت ہی زیادہ کریونگ ہو رہی ہے میٹھے کی، تو وہ یوز کر سکتے ہیں آپ سویٹنس وغیرہ. اچھا، اس کے ساتھ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ بیماریاں کیا کیا ہیں. دیکھیں، یہ تو آپ کو میں نے بتایا. دوسرا ہیلدی لائف اسٹائل پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ڈائٹ کیا لیں. اس پہ میں اور آپ بات کر چکے ہیں. موٹاپا ایک الگ سے ایک بیماری ہے. اگر آپ کو موٹاپے کے ساتھ کوئی اور بھی کمپلیکیشنز نہیں ہے نا موٹاپے کی، یہ الگ سے اب ڈیزیز ہے. یعنی اس سے آپ کو دیکھیں ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے. دل کو لے لیتے ہیں نا، دل کی دھڑکن بے ربط ہو جاتی ہے، جس کو ہم ایریتھمیاز کہتے ہیں اپنی زبان میں. اسی کے ساتھ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. بلڈ پریشر بڑھتا ہے، الٹیمیٹلی دل کا سائز بڑھتا ہے، اور خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. آپ برین کو لے لیں، آپ کی سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے موٹاپے سے. رات کو آپ کا فیٹ کنٹینٹ چونکہ آپ کے سانس کی نالی کے ارد گرد بہت زیادہ ہوتا ہے، تو رات کو آپ کی سلیپ بار بار انٹرپٹ ہوتی ہے. مارنے ٹائم آکسیجن کمی کی وجہ سے آپ کو ہیڈ ایک ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ مارنے ٹائم آپ تھکے ہوئے اٹھتے ہیں بالکل، کیونکہ آپ نے نیند کی کوالٹی آپ کی اچھی نہیں رہتی، انٹرپٹ ہوتی ہے. جو تو بہت زیادہ جن کا ویٹ زیادہ ہے نا، جن لوگوں کا، ان کو ایک اور بیماری ہوتی ہے نارکولیپسی. یعنی اچانک ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہوئے سو جائیں گے. تو وہ لوگ، ان لوگوں کو اسپیشلی اسیس کرنا چاہیے کہ یہ کیا ایسے لائف سٹائل یا ایسی جو فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یا ان کے جو خاص کر ان کا جو جاب ہے وہ کس طرح کی ہے، کہ ایسی تو نہیں ہے ان کی وجہ سے کہ باقی لوگ بھی رسک میں آ سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، پھر یہ میں نے آپ کو بتایا نارکولیپسی کا بتا دیا. ان میں یاداشت بہت کم ہو جاتی ہے، جس کو ڈیمینشیا کہتے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ان میں بہت کامن ہے. پھر آپ مردوں میں دیکھیں نا، مردوں میں اور عورتوں میں آپ کا جو خاص کر جنسی نظام ہے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ٹیسٹوسٹرون لیول کم ہو جاتا ہے. اگر وہ ہے بھی تو موٹاپے کی وجہ سے سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولنز آپ کو پتا بہت کم ہوتی ہیں، اور جو ٹیسٹوسٹرون باڈی کے اندر ہے نا، وہ فنکشنل نہیں رہتا. اگر اس کے وہ میں اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. پھر اس سے آپ کی جو سیکسول لائف ہے بڑی افیکٹ ہوتی ہے. فیمیلز میں دیکھ لیں، ویٹ بڑھتا ہے تو ان کے چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی ویٹ بڑھنے کے ساتھ ماہواری میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کی بچہ دانی کے اندر جو اووریز ہوتی ہیں، وہاں جہاں سے ایگز آتے ہیں، وہاں پانی کی تھیلی بننا شروع ہو جاتی ہے. ڈائبٹیز ہو جاتی ہے میل اینڈ فیمیل میں دونوں میں. اسی طرح اس موٹاپے کی وجہ سے. اچھا، اس موٹاپے کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد رکھنا، میں نے آپ کو بتا دیا سیکسول لائف بہت افیکٹ ہوتی ہے. انفرٹیلٹی یعنی جن سے آپ کو ایسی بیماری جس سے اولاد ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. میل اینڈ فیمیل میں دونوں برابر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈائبٹیز کا آپ نے بتایا کہ میٹابولک سنڈروم، آپ کو فیٹی لیور ہوتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج آپ نے سنا کہ موٹاپا کس قدر خطرناک ہے، اور یہ کتنی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور کس طرح یہ دوسری بیماریوں کا سبب بن کے ہیلتھ جو سسٹم ہے اس کے اوپر کس طرح برڈن کا باعث بنتا ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کس طرح مشکلات کا شکار ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر زاہد کو کشمیر ڈیجیٹل سے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.